بڑگام مرڈر کے حوالے سے ایک لیٹسٹ امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بڑگام میں جس بہن کا قتل ہوا ہے اس بہن کے قتل کو لے کر اب ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ نکل کر آ رہا ہے. سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ جسم کے 14 حصے کیے گئے ہیں. سر الگ تھا, بازو الگ تھی اور باقی جسم کے الگ الگ حصے کر کے جو ہے وہ الگ الگ مقامات پہ دفنائے گئے تھے. یہ شخص ایک اطلاع کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ ایک کارپینٹر تھا. کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میسن تھا, ٹائل کا کام وغیرہ کر رہا تھا. اس کی عمر لگ بھگ 50 سال کے آس پاس بتائی جا رہی ہے. اور یہ بھی اطلاع آ رہی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ ایک لمبے عرصے سے اس پورے علاقے کے اندر گھوم رہا تھا, ریکی کر رہا تھا, مختلف مقامات پہ لوگوں کے گھر جاتا تھا اور پھر وہاں پہ جا کے ساری انفارمیشنز کولیکٹ کرتا تھا اور پھر دیکھتا تھا کس کے گھر میں ماں بہن بیٹی ہے اور اسی حوالے سے پورے علاقے کی جو ہے وہ یہ چھان بین کرتا تھا. اس شخص کی عمر لگ بھگ یہ بتائی جا رہی ہے کہ تقریباً 50 سال کے آس پاس ہے. اس کا ایک بیٹا 12ویں جماعت کا طالب علم ہے اور یہ بھی اطلاع نکل کر آ رہی ہے کہ یہ لگ بھگ ایک بڑے لمبے عرصے سے اس بیٹی کی ریکی کر رہا تھا. بار بار اس بچی کو جو ہے وہ تنگ طلب کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس سے پہلے بھی ایک بار ٹائل کے کام سے یہ اس بچی کے اس بیٹی کے گھر پہ بھی آیا تھا جس بہن کا انتقال ہو گیا ہے, جس کا قتل کیا گیا ہے. بڑگام کے اس دل دہلانے والے حادثہ کے بعد وادی کشمیر کے اندر تمام لوگ کڑے الفاظوں میں مذمت کر رہے ہیں. حالانکہ بڑگام کے اندر پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایسے شخص کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا ملنی چاہیے. اور لگاتار لوگ یہ اپیل کر رہے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی, جوڈیشری سے بھی اور تمام بڑے عہدیداروں سے کہ اسے ایسی سزا دی جائے کہ جو سماج کے لیے ایک عبرت بن کر آئے. اس شخص کی عمر 50 سال ہے, 12ویں جماعت میں اس کا ایک بیٹا پڑھ رہا ہے, ذرائع کے حوالے سے ہمیں معلوم چلا ہے. اور یہ اس پورے علاقے میں گھومتا تھا, ہر ایک کے گھر پہ جاتا تھا. کئی سارے مقامات پہ تو ایک کارپینٹر کا کام کرتا تھا اور کئی سارے مقامات پہ یہ میسن بھی بن کر کام کرتا تھا. یہ بھی ہمارے پاس اطلاع آئی ہے. اور اس بچی کو اس نے کافی زیادہ ہراس کیا ہے, کافی اس بچی کو پریشان کیا ہے اور 8 تاریخ کو اس نے کڈنیپ بھی کیا اسے. اور اس کے بعد اسے جو ہے وہ اسی علاقے کے ایک گاؤں میں لے گیا ہے جہاں پر اس کے جسم کے 14 ٹکڑے کیے ہیں. سر جو ہے وہ اپنے گھر کے بغل میں ہی چھپا دیا تھا اور باقی جسم کے حصے الگ الگ مقامات پہ, جس میں کہ کچھ حصے جو ہیں وہ ٹینکی میں چھپائے ہوئے تھے جب پولیس نے وہاں سے برآمد کیے, اور کچھ حصے جو ہیں وہ نزدیکی ایک گاؤں ہے, گاؤں کا ایک کدل ہے, برج ہے, شاید تقریباً اس گھر سے 1 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا جہاں پر اس نے وہ کچھ حصے جسم کے جو ہیں وہ چھپائے ہوئے تھے. بڑا دل دہلانے والا واقعہ ہے وادی کشمیر کا. اور اس واقعے کے بعد وادی کشمیر کے اندر تمام خواتین جو ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں, مرد افراد احتجاج کر رہے ہیں, بزرگ احتجاج کر رہے ہیں, بچے احتجاج کر رہے ہیں اور سب لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس وحشی صفت انسان کو جو ہے وہ عمر بھر کی سزا سنائی جائے, عمر قید ہونی چاہیے یا پھر اسے پھانسی کی سزا سنا دی جائے. اس طریقے کی جو ہے وہ وہاں کے عام شہری پروٹیسٹ کر کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب یہ خبر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تو تمام لوگوں کو کافی دکھ ہوا. دکھ اس لیے ہوا کہ ایک ہماری بہن جس کی عمر لگ بھگ 30 سال بتائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ جو ہوا وہ ناقابل قبول ہوا, وہ ناقابل برداشت ہوا اور جسے کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے. اب اس کیس کے اندر یہ بھی معلوم چل رہا ہے کہ اس شخص نے اس بہن کے جسم کے 14 حصے کیے ہیں. یہ والا حصہ کاٹ کر الگ کیا تھا, یہ ٹانگ والا حصہ الگ کیا تھا, سر تن سے الگ کیا ہوا تھا, سر اپنے گھر کے ہی بغل میں چھپایا ہوا تھا اور باقی جسم کے الگ الگ حصے الگ الگ مقامات پہ چھپائے ہوئے تھے. استغفر اللہ. مطلب یہ کہنے میں بھی دل دہلاتا ہے, دل ڈرتا ہے, درد سا ہوتا ہے جب آپ ایسی بات کرتے ہیں. اور یہ اس نے ایک جوان بچی کے ساتھ کیا, اور جس بچی کی عمر 30 سال تھی, جو جوان بیٹی تھی, جو کسی کے گھر کی عزت تھی, حفاظت تھی, آبرو تھی. اور اس شخص نے اس سے پہلے بھی اس بچی کے گھر پہ جو ہے وہ رشتہ وغیرہ اس طریقے کی باتیں بھی کرنے کی کوشش کی ہیں انڈائریکٹلی تھرڈ پارٹی سے, اور بعد میں گھر والوں نے جو ہے وہ انکار کیا تھا, بچی نے بھی جو ہے وہ انکار کیا تھا. یہ بار بار اس بیٹی کے فراغ میں تھا, یہ اس کی ریکی کرتا تھا, یہ اس پہ نظر رکھتا تھا اور موقع کی تاڑ میں تھا کہ کب اسے موقع ملے اور یہ اس بچی کا قتل کر دے. اور اس نے وہی کیا.
جب اسے موقع ملا تو اس نے قتل کو انجام کر دے دیا. حالانکہ یہ ایک اکیلا نہیں ہے اس میں شبیر احمد وانی, اس کے ساتھ ایک بہت بڑا گروپ بھی انوالو ہے جس کی پولیس پوری تفتیش کر رہی ہے, چھان بین کر رہی ہے. یہ کافی زیادہ لوگ اس پورے ایپیسوڈ میں ملوث ہیں جن لوگوں نے اس قتل کو انجام دیا ہے. نہ کہ صرف یہ ایک کوئی شبیر وانی کر کے ہی شخص ہوگا, بلکہ اس کیس میں کئی سارے اور بھی شخص جو ہیں وہ ملوث ہیں. ہم جموں کشمیر پولیس سے گزارش کریں گے کہ وہ اس معاملے میں پراپر طریقے سے جو ہے وہ چھان بین کریں اور اس مجرم کو جو ہے, اپرادھی کو جو ہے وہ سخت سے سخت سزا سنائیں. فی الحال بڈگام کے اس معاملے کو لے کر جو ہے وہ دیش بھر میں جو ہے وہ لگاتار کڑے الفاظوں میں مذمت کی جا رہی ہے اور اپرادھی مجرم کے خلاف جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ اسے جو ہے وہ عمر قید ہو یا پھر سزائے موت سنائی جائے یا پھر اسے جو ہے وہ پھانسی کی سزا دی جائے. اس طریقے سے بھی جو ہے وہ آپ ٹویٹر پہ ٹویٹ ہو رہے ہیں اور رائٹ ونگ یہ ٹویٹ کر رہا ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے کہنے میں کہ جب ہمارے سماج میں کسی بیٹی پہ ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, تو وہ ناقابل قبول ہے. اور آج اس وحشی صفت انسان نے جو کیا ہے نا, پورے سماج کا نام, پورے سماج کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ شرمندہ کر دیا ہے. وہ اس لیے کہ آج ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے یہ کہنے میں کہ ہماری بہن جس کی 30 سال عمر تھی اس کے ساتھ جو ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے. اور ہم سب لوگ اس دکھ کی گھڑی میں اس بہن کے افراد خانہ کے ساتھ ہیں, اس فیملی کے ساتھ ہیں, اور ہم جم کر اس پہ جو ہے وہ اس بہن کا سٹینڈ لیں گے, اسے سپورٹ کریں گے, اور ہم ہیش ٹیگ جیسی کمپیننگ بھی چلائیں گے کہ جسٹس فار بڈگام ڈاٹر, بڈگام کی بیٹی کو جو ہے وہ انصاف ملنا چاہیے. انصاف کی پکار ہے ہماری اور انشاءاللہ انصاف مل کر رہے گا. آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں. دیکھتے رہیں ڈیلی تسکین. عامر سہیل کے ساتھ. السلام علیکم.